بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کورس کے اندر اردو زبان کی مدد سے ہم نے اسم کو سمجھنا شروع کیا ہے کہ اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں ہم اعراب کو پڑھا ہے، جنس کو پڑھا ہے اور عدد کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ اعراب ساتھ ساتھ چلے گا، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ، مطلب جب ہم جملہ بنائیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں ان کی پریکٹس ہوتی جائے گی انشاءاللہ، اور قرآن پاک پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں وہ بھی ہوتی گئی۔ تو ہم نے پڑھا کہ اسم کو سمجھنے کے لیے اس کی عدد کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اردو اور انگریزی میں عدد 2 ہیں، واحد اور جمع ہیں، عربی میں 3 ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ تو ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانا سمجھا کہ واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو تو اس کو مثنیٰ بنانے کے لیے حالت رفع میں اسم کے آخر کے اوپر زبر لگائیں، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو وہ واحد سے مثنیٰ بن جائے گا حالت رفع کے لیے۔ جیسا کہ مسلمن سے مسلمانی، قلمن سے قلمانی، کتابن سے کتابانی، جنتن سے جنتانی، بنتن سے بنتانی، ولدن سے ولدانی۔ آخری حرف کے اوپر زبر دینی ہے، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے تو یہ آنی کی ساؤنڈ آئے گی، مسلمانی آنی، کافرانی، ولدانی۔ تو یہ الف آخری حرف کے اوپر زبر اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے تو یہ حالت رفع میں واحد سے مثنیٰ بن جائے گا۔ اب حالت نصب اور حالت جر کے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ دونوں کے اندر ایک ہی شکل آئے گی کہ آخری حرف کے اوپر زبر دینی ہے اور یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے، یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے۔ مسلمینی، کتابینی، کافرینی، ولدینی، بنتینی، جنتینی۔ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے کتابن واحد، کتابانی مثنیٰ حالت رفع، کتابینی حالت نصب، کتابینی حالت نصب، ولدن لڑکا، ولدانی حالت رفع مثنیٰ، ولدینی حالت نصب مثنیٰ، ولدینی حالت جر مثنیٰ۔ جنتن جنت واحد ہے، جنتانی مثنیٰ ہے حالت رفع میں، جنتینی حالت نصب کے اندر مثنیٰ ہے، جنتینی حالت جر کے اندر مثنیٰ ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ واحد سے جمع بنانا۔ مثنیٰ بنانا ہم نے سیکھا کہ حالت رفع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے کہ حالت رفع میں آنے کی ساؤنڈ اور حالت نصب اور جر میں عینی کی ساؤنڈ۔ کتابینی، کتابینی، ولدینی، جنتینی، بنتینی، قلمینی، یہ حالت نصب اور جر، اور کتابانی، مسلمانی، کافرانی، ولدانی، یہ حالت رفع کے اندر آنے کی ساؤنڈ حالت رفع کے لیے
مذکر ہو یا مؤنث، اور حالت نصب اور حالت جر کے لیے عینی کی ساؤنڈ آئے گی، تو یہ واحد سے مثنیٰ بن جائے گا۔ اب اس کو واحد سے جمع بنانا ہے، تو لفظ ہے ہمارے پاس مسلمون، تو اس کے کیا کرنا ہے کہ آخری حرف کے اوپر پیش دینی ہے واو ساکن، اور نون زبر نا کا اضافہ کرنا ہے، نون زبر نا کا آخری حرف کے اوپر پیش واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ۔ یہ واحد سے جمع بنانا مذکر کے لیے، یہاں پہ واحد سے جمع بنانا مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ ہے۔ مؤنث کے لیے واحد سے جمع بنانا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ اس کا طریقہ ہے۔ تو واحد سے جمع بنانا مذکر کے لیے، پہلے مذکر کو سمجھنے کے لیے کہ واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں، تو اس کے لیے واحد سے جمع بنانا ہے تو آخری حرف کے اوپر پیش دینی ہے، آگے واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ، جیسے مسلمون سے مسلمون واحد سے جمع بن گئے، مؤمنون سے مؤمنون، کافرون سے کافرون، صادقون سے صادقون، عابدون سے عابدون، کافرون سے کافرون۔ دیکھیں گے کہ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، عابدون، عابدون سے عابدون، کافرون سے کافرون۔ تو وہ اس کی مثال جو ہے وہ آپ کو واحد سے جمع بنانے کے لیے، مذکر جمع بنانے کے لیے جو ہے آخری حرف کو وہ پیش دینی ہے اور واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کرنا ہے، تو یہ ہماری واحد سے جمع بن جائے گی۔ اب اس کے اندر جو ہے ایک بات مزید وضاحت کرتا جاؤں کہ عربی زبان کے اندر واحد سے جمع بنانا، یہ جمع جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ عربی گرامر کے اندر جمع دو قسم کی ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم واحد سے جمع بنائیں تو جو واحد کے حرف ہیں وہ ویسے کے ویسے رہیں، وہ نہ ٹوٹے۔ مسلمون، اس کے اندر 4 حرف آ رہے ہیں، مسلمون، میم سین لام اور میم، مسلمون۔ اب اس سے مسلمون، تو یہ چاروں حرف ایک ساتھ آ رہے ہیں، یہ کچھ ان کے اندر کوئی گیپ نہیں آیا یا وہ ٹوٹے نہیں ہیں، ان کی شکل تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ تو مسلمون سے مسلمون، کافرون سے کافرون، صادقون سے صادقون۔ اس کے اندر جمع مکسر جو ہے، جیسا کہ وہ میں قلم کا لفظ بولا، وہ قلم سے اقلام، قلم سے اقلام اور ولد سے اولاد، تو وہ جمع مکسر کی اقسام تھی۔ وہ قرآن کے اندر جمع جو ہے وہ دو قسم کے ہے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ تو اس میں جمع سالم کی مثالیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ جمع سالم بنانے کے لیے مذکر کو واحد کے آخر کے اوپر، آخری حرف کے اوپر پیش دیں، واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کریں گے تو اونا کی ساؤنڈ آئے گی، مسلمون، اونا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کا واحد سے یہ جمع بن جائے گا۔ حالت رفع کے لیے یاد رکھیں، حالت رفع کے لیے واحد سے جمع۔ اب حالت نصب اور حالت جر کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ مسلمون، مسلمون سے مسلمون حالت رفع۔ اب آخری حرف کو زیر دینی ہے، یا ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کرنا ہے۔ ایک ویسے بھی یاد رکھیں بات، بہت سے پہلے جو ہے یا سے پہلے جو ہے وہ پیش ایکسیپٹ نہیں ہوتی، تو اس میں یا سے پہلے یا زبر ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے، تو یہاں پہ یا سے پہلے زیر، آخری حرف کو زیر دینی ہے اور اس کے بعد یا ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ، تو وہ مسلمون سے مسلمین، مؤمنون سے مؤمنین، کافرون سے کافرین، صادقون سے صادقین، عابدون سے عابدین۔ تو یہ اس طرح سے مسلمون سے مسلمین۔ تو یہ اس کی ایگزامپلز ہیں کہ آپ انہیں جو ہے
وہ یہ کر سکتے ہیں حالت نصب اور جر کے لیے آخری حرف کو زیر دینی ہے، یا ساکن نون زبانہ کا اضافہ کر دینا ہے، تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بن جائے گا مسلمون سے مسلمینہ، تو منافقون سے منافقینہ، مشرکون سے مشرکینہ، خالدون سے خالدینہ، تو یہ مجرمون سے مجرمینہ۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں کہ واحد سے جمع بنانی ہے تو حالت رفع میں کیا ہوگی، حالت نصب اور جر میں کیا ہوگی، تو اس کو وضاحت کے ساتھ دوبارہ ایگزامپلس کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے پاس لفظ ہے مسلم، مسلمون، یہ واحد ہے، اس سے ہم نے جمع بنانا ہے، جمع سالم مذکر، یہ مذکر ہے، مسلمون مذکر ہے، اس سے ہم نے جمع سالم مذکر بنانا ہے حالت رفع میں، تو آخری حرف کو، مسلمون کا آخری حرف میم ہے، اس کو ہم نے پیش دینی ہے، واو ساکن لگا کر نون زبانہ کا اضافہ کر دیں گے تو مسلمون سے مسلمونہ بن جائے گا۔ اب حالت نصب اور جر کے لیے جو ہے آخری حرف کو زیر دینی ہے، میم کو زیر دینی ہے، یا ساکن اور نون زبانہ کا اضافہ کر دینا ہے تو وہ مسلمینہ بن جائے گا رفع کے لیے اونا، اور حالت نصب اور جر کے لیے اینا کا ساؤنڈ آئے گا۔ اب آتے ہیں مؤنث کی جانب، واحد سے مؤنث جمع بنانا، جمع سالم مؤنث۔ اب اس میں پہلے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ مسلمون جو ہے یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث جو ہے وہ مسلمتن، مطلب عام طور پہ جو ہے وہ آپ نے اگر کسی کو مؤنث بنانا ہے جو صفات وغیرہ ہے تو اس کے لیے آخر پہ گولتا لگا دیں گے، تو گولتا جو ہے یہ علامتی مؤنث ہے، تو اس سے مسلمتن، مسلمتن حالت رفع، مسلمتن حالت نصب، اور مسلمتن جو ہے وہ حالت جر ہے۔ اب اس سے جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے حالت رفع میں جو ہے وہ گولتا ہٹا دینی ہے، مسلمتن سے گولتا ہٹا دینی ہے، اور زبر لگا کر الف اور لمبی تا دو پیشتن کا اضافہ کر دینا ہے، مسلمتن سے مسلماتن، اس کے اوپر مطلب مد لگانی ہے، تو مسلماتن، مسلمتن، 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 یہ حالت رفع نصب جر واحد کے اندر، اور اس میں جو ہے حالت رفع میں واحد سے جمع بنانے کے لیے، واحد سے جمع بنانے کے لیے، تو اس سے مسلمتن سے مسلمتانی، یہ مثنیٰ بنے گا حالت رفع میں، اور مسلماتن یہ رفع بنے گا جمع کے لیے، مسلمتن سے مسلماتن، حافظتن سے حافظاتن، خاشیتن سے خاشیاتن، صادقتن سے صادقاتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، جنتن سے جناتن، خطبتن سے خطباتن، تو عابدتن سے عابداتن، تو اس میں آخری حرف کے اوپر زبر الف اور تا لمبی تا کا اضافہ کر دینا ہے تو وہ اس سے جمع سالم مؤنث بن جائے گی، یہ واحد سے جمع بنانے کے لیے۔ اب آ گیا حالت نصب اور حالت جر، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ دو پیش ہیں، تو یہاں حالت نصب اور حالت جر دونوں کے اندر تا دو زیر تین، آخری حرف کو جو ہے وہ زبر دینی ہے، الف وہاں پہ واحد سے جمع بنانے کے لیے حالت رفع میں آخری حرف کے اوپر زبر تا گولتا ہٹا دینی ہے، زبر لگانی ہے، اور آتن ہے تو یہاں پہ آتن حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی، مسلمتن سے مسلماتن حالت رفع، مسلماتن حالت نصب، مسلماتن حالت جر، جنتن سے صابرتن سے صابراتن، اور صابراتن صابراتن، جنتن سے جناتن، اور جناتن جناتن، جناتن تجری من تحتها الانہار، یہ آپ یہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ یہ حالت نصب اور حالت جر میں آتن، حالت رفع کے اندر جمع بنانے کے لیے آتن کا ساؤنڈ آئے گا، اور رفع حالت نصب اور حالت جر کے لیے آتن کا ساؤنڈ آئے گا،
مسلماتن سے مسلماتن، 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 کافراتن سے کافراتن، 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 یہ جمع سالم مؤنث ہے، یاد رکھیے جمع سالم مؤنث ہے۔ اب اسی کو دوبارہ جو بھی واحد سے جمع بنانا ہے، یہ پورے لیکچر کو جو ہے اس کے شارٹ الفاظ کے اندر یا اس کے نوٹس کے لیے، کہ واحد سے جمع بنانے کے لیے عربی زبان میں جمع دو قسم کی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم ایسی جس کا جمع بنانے کے لیے، واحد سے جمع بنانے کے لیے واحد نہ ٹوٹے، وہ جمع سالم کہلاتا ہے، جیسا کہ مسلمون سے مسلمون، صادقون سے صادقون، تو اس سے آخری حرف کو پیش دینی ہے، واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے، یہ حالت رفع کے لیے ہے، اور حالت نصب اور جر کے لیے، مذکر کے لیے حالت آخری حرف کو جو ہے وہ زیر دینی ہے، یا ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے، تو وہ مسلمون سے مسلمین، واحد سے مسلمون، اس کا جمع بنا مسلمون، یہ حالت رفع ہے، مسلمین اور مسلمین یہ حالت نصب اور حالت جر ہے، کافرون سے کافرون، کافرین، کافرین، صادقون سے صادقون، صادقین، صادقین، یہ حالت رفع، نصب اور جر، کیونکہ اعراب ساتھ ساتھ چلنا ہے، وہ ہمیں اچھے طریقے سے ساتھ میں سمجھنا ہے۔ اور یہ جمع سالم مذکر ہے، اور جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے آخری حرف کو جو ہے اس کے گولتا ہٹا دینی ہے، آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی، اور الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیں گے مد کے ساتھ، مسلمتن سے مسلماتن یہ حالت رفع ہے، اور مسلماتن، مسلماتن، آتن یہ رفع کے لیے، آتن یہ نصب اور جر کے لیے، اس کا اضافہ ہے، گولتا ہٹا دیں گے تو اس کے اندر جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے مسلمتن سے مسلماتن، 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 کافرون سے کافرتن سے کافراتن، 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 صابراتن سے صابراتن، 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 خاشیاتن سے خاشیاتن، خاشیاتن، یہ قرآن پاک کے اندر بہت سارے انشاءاللہ یہ آپ کو اس میں ملیں گے، تو یہ جب ہم یہ پوری چیزیں کمپلیٹ کر لیں گے اس کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے، تو جب جملے بنانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہماری اور واضح ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے، اپنی کلام پاک سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہم اسے سیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔